وہ احتیاط سے چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے آخری بار ناشتے پر نظر ڈال رہی تھی، کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، کیونکہ یہ ناشتہ سردار ساویار خانزادہ کا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا اگر کوئی غلطی ہوئی وہ اسے بخشے گا نہیں، اور وہ معصوم اس سے بچنے کے لیے ہر کام درست کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس کے خوف سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی۔ دوپہر کے 12 بج چکے تھے۔ باقی حویلی کے تمام افراد صبح 8 بجے تک جاگ کر اپنا ناشتہ مکمل کر چکے تھے، مگر زاویہ کی عادت سب سے مختلف تھی۔ وہ اکثر اپنے کاموں میں مصروف رہتا اور ناشتے کا وقت دوپہر تک پہنچ جاتا، اور اس کا سختی سے حکم تھا جب تک زاویہ ناشتہ نہ کر لے وہ کوئی کام نہیں کرے گی، اور اس کے حکم کے مطابق وہ معصوم کسی اور کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، بس اس کے حکم کا انتظار کرتی تھی کہ کب وہ ناشتے کا بولے اور وہ اس کے آگے ناشتہ سجائے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ آج لاٹ صاحب نے حکم جاری کیا تھا کہ ناشتہ وہ ڈرائنگ روم میں کرے گا۔ حالانکہ حویلی کے تمام مکینوں کے لیے سخت حکم تھا، تمام لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کریں گے، لیکن وہ ساویار تھا، ہمیشہ اپنے دل کی کرنے والا، کسی کی اس کے آگے نہیں چلتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے زاویار اور سکندر صاحب پر پڑی، جو کسی اہم معاملے پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور آہستہ سے بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سکندر صاحب نے جواب دیا، جبکہ زاویار نے صرف ایک سرسری نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے سامنے ٹرے رکھ کر واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ زاویار کی بھاری آواز گونجی، آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاؤ تو میرے ساتھ شہر جاری ہو۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ فوراً پلٹی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ فوراً تڑپ کر بولی، کیوں جا رہے ہیں ہم شہر، اور کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ اور اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف ظاہر تھی۔ اسے شہر جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اچھا ہی تھا، وہ حویلی کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر کچھ وقت اکیلے گزارے گی۔ مگر ابھی وہ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ کل اس کے کالج کا فیئرویل تھا، جو اٹینڈ کرنے کی وہ پورے مہینے سے تیاریاں کر رہی تھی۔ اس کے سوال پر زاویہ نے اپنی کرسی سے ٹیک لگائی اور سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ملازم ہوں تمہارا، جو ایک بات کی خبر دوں تمہیں؟ کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، سب بتاؤں تمہیں؟ اس کے لہجے کی تلخی سن کر اس کا چہرہ بجھ گیا اور اس نے نظریں جھکا لی۔ سکندر صاحب نے دونوں کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائے، ارے بتا دو گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ خاموشی سے کھڑی رہی تو سکندر صاحب خود ہی بول پڑے، شہر میں اس کو کچھ کاغذاتی معاملات نمٹانے ہیں، ہماری کچھ زمینیں ہیں جنہیں فروخت کیا گیا، اب پیمنٹ وغیرہ لینی ہے اور کچھ ضروری دستخط بھی کرنے ہیں۔ اس سارے کام میں تقریباً 1 ہفتہ لگ جائے گا، اس لیے تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ تم ہی اس کے سارے کام سنبھالتی ہو، وہاں سے پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے ہونٹ بھینچے اور ہمت کر کے آہستہ سے بولی، لیکن میری کالج میں فیئرویل پارٹی ہے، کل میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس کی بات مکمل ہوتے ہی زاویار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے میز پر رکھا کپ زور سے نیچے رکھا اور ایک جھٹکے سے اسے دیکھا، ایک لمحے میں یہاں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ میں اٹھ گیا نا تمہارا فیئرویل صحیح سے نکال دوں گا، اور جاؤ فوراً تیار ہو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اس کی آواز ایسی تھی کہ وہ بری طرح سہم گئی، آنکھوں میں فوراً نمی اتر آئی۔ اس پارٹی کا وہ کتنے مہینے سے انتظار کر رہی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ آخری دن گزارنے کے خیال سے وہ کتنی خوش تھی، مگر اس خوشی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ زاویہ جو فیصلہ کر دیتا تھا وہی آخری فیصلہ ہوتا۔ اسے بے اختیار سکندر صاحب کی طرف دیکھا، جیسے شاید وہ اس کی مدد کر دے، مگر سکندر صاحب نے صرف افسوس بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ بیٹا 1 ہفتہ ہی تو ہے، واپس آ کر اپنی سہیلیوں سے مل لینا۔ وہ جانتی تھی بات اتنی آسان نہیں تھی، فیئرویل پارٹی زندگی میں ایک بار آتی ہے، مگر یہ بات وہ کسی کو سمجھا نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنے آنسو ضبط کیے اور دھیرے سے سر ہلا دیا، جی بڑے بابا۔ پھر ایک لمحہ بھی وہاں رکے بغیر پلٹ گئی۔ اس کے قدم تیز سے، مگر دل اس سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی خواہش ایک بار پھر زاویہ کے حکم کے نیچے دفن ہو جائے گی، اور اب اس کے پاس خاموشی سے تیار ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد منظر تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آنسوؤں سے دھندلائی نظروں کے ساتھ الماری کے سامنے کھڑی اپنا سامان بیگ میں رکھ رہی تھی، مگر ہاتھوں کی حرکت سے کہیں زیادہ اس کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ ہر کپڑا طے کرتے ہوئے اس کا دل جیسے مزید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ آج نہ جانے کیوں اسے اپنے مرحوم باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید اسے اس طرح کسی کے حکم پر اپنی خوشیاں قربان نہ کرنی پڑتی، شاید اسے یوں ہر وقت جواب دہ نہ ہونا پڑتا، شاید اس کی زندگی کچھ اور ہوتی۔
उसने कपड़ों का एक जोड़ा बैग में रखा और बेइख्तियार उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े। काश बाबा आप होते, काश आप मुझे इस जिंदगी से बचा लेते। मैं इस तरह जलील होकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मुझे सर उठाकर जिंदगी गुजारनी है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमेशा हर एक की दिलजोई की, हर एक की इज्जत की। फिर मेरे नसीब में एक ऐसा इंसान क्यों शामिल हुआ जो मुझसे, मेरी माँ से नफरत करता है, मेरी शक्ल देखना नहीं चाहता? अगर वो नफरत करता है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देता? पापा, इससे बेहतर है आप खुदा ताला से बात करें और मुझे अपने पास बुला लें। मैं इस जालिम दुनिया के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अब थक चुकी हूँ। वो दिल ही दिल में सोच रही थी और खामोशी से रोती जा रही थी। अभी वो अपने आंसू साफ करते हुए दोबारा सामान समेटने लगी जब कमरे का दरवाजा खुला और राशिदा बेगम अंदर दाखिल हुई। उन्हें देखते ही उसके जब्त का बंधन टूट गया। वो फौरन उनकी तरफ बढ़ी और रोते हुए उनके गले लग गई। इस पूरी हवेली में एक यही वाहिद सहारा था जिसके भरोसे वो अब तक सब कुछ झेल रही थी, और शायद इनकी वजह से ही राशिदा बेगम एक लम्हे को घबरा गई। फिर नरमी से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। बस बेटा चुप हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें? ऐसा भी कौन सा जुल्म हो गया तुम पर जो इस तरह रो रही हो? वो उसको हमेशा मजबूत करती थी क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का रोना पसंद नहीं था। इनकी बात सुनकर वो मजीद रोने लगी। अम्मा, आप जानती हैं मैं फेयरवेल पार्टी जाने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने कितने अरमानों से तैयारी की थी। मेरी सब सहेलियाँ आ रही हैं। ये कॉलेज की वो फेयरवेल है जो मैंने अपने हाथों से अरेंज की है, लेकिन ना कभी मेरी खुशियाँ मुकम्मल हुई और ना कभी होगी। साबियार को मेरी खुशियाँ कभी कबूल नहीं हुई और मुझे लगता है मेरी खुशी देखकर उन्होंने जाने का फैसला लिया। अगर वो कल दोपहर के बाद चल लेते तो कौन सी कयामत आ जाती? उनको मुझसे क्या मसला है? आखिर मैंने किया क्या है उनका? मेरा निकाह उनसे करवा दिया गया। मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, बल्कि सर झुकाकर हर हुक्म तस्लीम किया। फिर भी मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे मैं इस खानदान का खून नहीं। आपकी गलतियों की सज़ा मुझे क्यों देते हैं? ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। इसकी भरी हुई आवाज़ सुनकर राशिदा बेगम के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उन्होंने उसके आंसू साफ किए और धीरे से बोली, ये उन लोगों का खानदानी मसला है बेटा। माँ बाप अगर गलती करें तो अक्सर औलाद को ही सजा मिलती है। मैं तुम्हारे आगे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी कोताहियों की वजह से तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। इनकी आंखें भी नम हो गई थी, मगर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तो फौरन नफी में सर हिलाने लगी। नहीं अम्मा, आपकी कोताहियों की वजह से नहीं, मेरे नसीब की वजह से सब हो रहा है। काश मैं इस खानदान में पैदा ही ना हुई होती। पता नहीं कैसे खानदान में पैदा हो गई हूँ जहाँ हर वक्त घुटन महसूस होती है। मुझे बहुत अफसोस होता है। कभी कभी तो दिल करता है कि मैं मर जाऊं। उसकी जबान से अल्फाज निकले ही देखे राशिदा बेगम का चेहरा सख्त हो गया। बहुत से देखते हुए नहायत गुस्से से बोली, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किस तरह की बातें कर रही हो? बता तो मैं लंबी और सेहत वाली जिंदगी दे। आइंदा ऐसी बात जबान पर भी मत लाना। तुम्हारे अलावा इस घर में मेरा कोई नहीं। जो रिश्ता मेरे अपने बने फिरते हैं वो भी मेरे नहीं। सब आंखों में नफरत लिए बैठे हैं। इन्होंने इसके दोनों गद्दे थाम लिए थे। तुम अपने दोस्तों को घर बुला लेना, यहाँ पार्टी कर लेना, लेकिन इस तरह दिल छोटा मत करो प्लीज, उदास ना हो। उसकी बात सुनकर वो तलखी से हंस दी। घर में पार्टी कर लूंगी तो क्या फिर भी वापस आ जाएगी? अम्मा, साबियार ने मुझे गुलाम समझ लिया है। मैं उनके गुलाम हूँ जो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पता नहीं उनके साथ मसला क्या है। जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मेरी हर खुशी, हर ख्वाहिश इनको मसला लगती है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? और क्या ये सब सारी जिंदगी चलता रहेगा? कब तक मैं ये सब झेलती रहूंगी? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? राशिदा बेगम फौरन घबरा गई और उसके होंठों पर हाथ रख दिया। चुप हो जाओ। अगर किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। पहले ही सबने हुक्म जारी किया हुआ है कि हम दोनों ज्यादा वक्त साथ नहीं गुजार सकते। तुम जानती हो ना हालात कितने खराब हैं। इनकी सरगोशी में खौफ खौफ साफ झलक रहा था, मगर वो खामोशी खड़ी रही। उसके पास अब कहने को कुछ भी नहीं बचा था। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, जबकि राशिदा बेगम उसे अपने सीने से लगाए उसके सर पर हाथ फेरती रही और वो दिल ही दिल में अपनी टूटी हुई ख्वाहिशों का मातम करती रही। 1 घंटे बाद वो गाड़ी के साथ खड़ा बार बार अपनी घड़ी पर नजर डाल रहा था। उसके चेहरे पर झलकती बेसब्री हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। काफी वक्त गुजर चुका था, मगर नूरुल हुदा अभी तक नहीं आई थी। उसके जबड़े भींचे हुए थे और आंखों में
واضح ناگواری تیر رہی تھی۔ آخرکار اس نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ سامنے سے نور الہدیٰ آتے ہوئی نظر آئی۔ وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی مگر اس کے قریب پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار سست ہو گئی۔ ساویار نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، چہرے کے زاویے مزید سخت ہو گئے تھے۔ وہ فوراً سر جھکا کر بولی، بڑی امی کو چائے دے رہی تھی، اسی لیے دیر ہو گئی، معذرت چاہتی ہوں۔ اس کی مکمل بات ہوتے ہی ساویار طنزیہ انداز میں ہنسا اور بولا، میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں جو یہاں کھڑا تمہارا انتظار کرتا رہوں گا؟ اس کے منہ سے اپنے مرحوم باپ کا ذکر اس انداز میں سن کر نور الہدیٰ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً بولی، میرے مرحوم باپ کے بارے میں آپ اس طرح بات نہیں کریں گے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، آپ جو بولنا ہی چاہتے ہیں مجھے بولیں۔ اس کے الفاظ ختم ہوتے ہی ساویار کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھپٹ کر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے گاڑی کے ساتھ لا کر روک دیا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میرے سامنے کھڑی ہو کر باتیں بناؤ۔ آئی بات سمجھ؟ اور کس بات کا اتنا گھمنڈ ہے تمہیں جو میرے سامنے اونچی آواز میں بات کر رہی ہو؟ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ نور الہدیٰ کے چہرے پر تکلیف بھر آئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھ میں کوئی گھمنڈ نہیں ہے اور میں آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کر رہی بلکہ بس سچائی بتا رہی ہوں۔ ساویار کا چہرہ مزید سخت ہو گیا جبکہ اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک حویلی کا مین گیٹ کھلا۔ دونوں کی توجہ ایک ساتھ اس طرف گئی۔ ایک گاڑی اندر داخل ہوئی اور چند لمحوں بعد پورچ میں آ کر رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ابراہیم باہر اترا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو ساویار اور نور الہدیٰ دونوں کو ایک ساتھ کھڑا پایا۔ وہ سیدھا ہونے کی طرف بڑھ گیا۔ نور الہدیٰ کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی جبکہ ساویار کا چہرہ پتھر کے مانند سخت ہو گیا۔ ابراہیم ان کے قریب آ کر رکا اور مسکراتے ہوئے بولا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نور الہدیٰ نے آہستہ سے جواب دیا جبکہ ساویار خاموش رہا۔ ابراہیم نے دونوں کو باری باری دیکھا، پھر بولا، کہاں جا رہے ہو دونوں اور کچھ ہوا ہے کیا؟ نور الہدیٰ جواب دینے ہی والی تھی کہ ساویار نے اس کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، پہلے تو کچھ نہیں ہوا تھا، اب تم آ گئے ہو تو بہت کچھ ہوگا۔ جن سے ملنے آئے ہو ان کے پاس جاؤ، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ابراہیم کے چہرے سے مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے غصے کو مشکل سے قابو کرتے ہوئے کہا، تم سے نہیں، میں نور الہدیٰ کو سلام کرنے آیا تھا۔ وہ کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی ساویار ایک قدم آگے بڑھا اور بولا، اس وقت وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو وہی کرے گی جو میں چاہوں گا۔ ابراہیم نے جبڑے بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ اس وقت بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نور الہدیٰ خاموش کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ماحول میں تناؤ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہو۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر ساویار نے بے رخی سے کہا، جاؤ یہاں سے۔ ابراہیم نے ایک لمحے کے لیے نور الہدیٰ کو دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا مگر پھر خاموش رہ گیا۔ دوسری طرف ساویار نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سخت لہجے میں بولا، بیٹھو اندر۔ نور الہدیٰ نے ایک بار ابراہیم کی طرف دیکھا پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اگلے ہی لمحے ساویار خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے پورٹ سے باہر نکال دی جبکہ ابراہیم وہی کھڑا جاتا ہوا گاڑی کو دیکھتا رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غصے ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ گاڑی سڑک پر رواں تھی جبکہ دونوں کے درمیان ایک بوجھل خاموشی حائل تھی۔ نور الہدیٰ کھڑکی کی طرف رخ کیے بیٹھی تھی اور پورچ میں ہونے والی تلخ گفتگو ابھی تک اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ دوسری طرف ساویار کی نظریں سڑک پر تھی مگر اس کے چہرے پر پھیلا تناؤ واضح بتا رہا تھا کہ اس کے ذہن میں بھی کچھ چل رہا ہے۔ چند منٹ اسی خاموشی میں گزرے تھے کہ اچانک ساویار کی بھاری آواز گاڑی کے اندر گونجی۔ اس کے آنے پر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کیوں آئی؟ تمہاری ہمت کیسے ہے اس کے لیے مسکرانے کی؟ نور الہدیٰ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اس کی بات ہی نہ سمجھ سکی، پھر حیرت سے بولی، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہو کیا گیا آپ کو؟ ساویار نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور دانت بھینچتے ہوئے بولا، تم کچھ زیادہ ہی میرے سامنے بولنے نہیں لگی ہو؟ بولو مت، تم کس حیثیت سے میرے گھر میں رہتی ہو؟ اس کی بات سن کر نور الہدیٰ کے چہرے پر دکھ ابھر آیا مگر اس بار وہ خاموش نہ رہ سکی۔ میں کبھی نہیں بھولتی لیکن البتہ کبھی کبھی آپ بھول جاتے ہیں۔ آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ میں آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پھر حق کیوں جتاتے ہیں؟ اس کے الفاظ سن کر ساویار کے جبڑے سخت ہو گئے۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ حق تو جتاؤں گا، بیوی ہو تو میری، 2 سال پہلے ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا، میں کتنا بھی اس بات کی نفی کروں لیکن میری ہی ہو تم۔ نور الہدیٰ چند لمحے خاموش رہی جیسے اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی،
اگر میں آپ کی بیوی ہوں تو پھر مجھے اذیت کیوں دیتے ہیں؟ میں نے سنا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے اور بیوی کو میاں کے لیے باعث سکون بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر آپ ہم دونوں کی زندگی کو بے سکون کیوں کرتے ہیں؟ جو بھی غلطی ہوئی وہ میری ماں کی تھی، آپ مجھے سزا کیوں دیتے ہیں؟ اس کی آواز میں شکوہ تھا، درد تھا، برسوں سے دیے گئے سوالات جو آج بے اختیار اس کی زبان پر آ گئے، مگر اس کے الفاظ مکمل بھی نہ ہو پائے تھے کہ زاویار نے یکدم بریک لگا دی۔ گاڑی جھٹکے سے رک گئی اور نور الہدیٰ بے اختیار آگے کو جھکی۔ اگلے ہی لمحے زاویار نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آواز بند، بالکل، میں نے 1000 مرتبہ کہا کہ میرے آگے مت بولا کرو۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا، جبکہ نور الہدیٰ اس اچانک رد عمل پر بری طرح سہم گئی۔ یہ نہ ہو کہ آج کے آج ہی میں تمہیں ختم کر دوں۔ بالکل چپ ہو جاؤ۔ اس کی دھاڑتی ہوئی آواز نے نور الہدیٰ کے باقی الفاظ بھی اس کے حلق میں روک دیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحے وہ اسی طرح اسے گھورتا رہا، پھر جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا اور سخت لہجے میں بولا، اب اگر گھر پہنچنے سے پہلے تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو سچ بتا رہا ہوں خاموش رہنا بہتر ہوگا۔ نور الہدیٰ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے، جبکہ دل میں عجیب سی گھٹن پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کوئی بھی بات مزید جھگڑے کو جنم دے سکتی ہے، اسی لیے اس نے خاموشی رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ دوسری طرف زاویار نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا، جبکہ گاڑی کے اندر ایک بار پھر ایسی خاموشی چھا گئی جس میں دونوں کے درمیان موجود تمام فاصلے اور بھی نمایاں ہو گئے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ شہر والے بنگلے پر پہنچ گئے تھے۔ وہ اسے دروازے پر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے بہت غصہ آیا، اپنا آپ بے مول لگا تھا، مگر کیا کرتی، حالات سے مجبور تھی۔ جب آپ کا سایہ سر پر نہ ہو، بیٹیاں اسی طرح رلتی ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ وہ کھڑکی کے قریب بیٹھی خاموشی سے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں چاند پر اور سوچیں اپنے کالج میں تھی۔ کل اس کی فیئرویل پارٹی تھی، وہ دن جس کا وہ مہینوں سے انتظار کر رہی تھی، مگر اس وقت وہ اپنے گھر سے دور ایک اجنبی شہر کے بنگلے میں بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں ایسی اداسی تھی جو کسی سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے چہرے کا تصور کرتی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ رات کے اس پہر اسے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر زاویار کے لڑکھڑاتے قدموں پر گئی۔ اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ نشے میں ہے۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی۔ وہ بے اختیار بولی، آپ نے شراب پی ہے زاویار؟ زاویار نے اسے دیکھا اور ہلکی سی بے ترتیب مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ ہاں سویٹ ہارٹ، شراب پی ہے، آج بہت پی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ نور الہدیٰ غیر محسوس انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز اپنے کمرے میں جائیں، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، مگر زاویار جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، بہت مسکراہٹ آتی ہے نا تمہارے چہرے پر ابراہیم کو دیکھ کر۔ نور الہدیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ پھر وہی بات شروع کر رہے ہیں؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زاویار تلخ ہنسی ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے میں نہیں دیکھتا تمہارے چہرے کے بدلتے رنگ؟ میں سب دیکھتا ہوں، سب سمجھتا ہوں۔ اس کے قریب آ گیا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تیر رہی تھی۔ مجھے تمہاری ماں سے نفرت ہے، بہت نفرت، لیکن تم سے، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور نظریں جھکا لی جیسے اپنے ہی الفاظ سے الجھ گیا ہو۔ نور الہدیٰ خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ تمہاری طرف کوئی دیکھے مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ تمہاری مسکراہٹ، تمہارا غصہ، تمہاری خوشی، تمہاری ناراضگی، سب میرے لیے ہے، لیکن میں کیوں نہیں نظر انداز کر پاتا تمہیں؟ زاویار کی آواز میں پہلی بار غصے سے زیادہ الجھن تھی۔ نور الہدیٰ نے دھیرے سے کہا، اگر آپ کو واقعی میری کوئی پرواہ ہوتی تو آپ مجھے تکلیف نہ دیتے۔ آپ میری ہر خوشی چھین لینے کی اپنی جیت کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کے الفاظ سنتے ہی زاویار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں نے تمہارا شوق ختم کر دیا نا فیئرویل پارٹی کا، بہت انتظار تھا تمہیں، اس نے تلخی سے کہا۔ نور الہدیٰ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاں بہت انتظار تھا، لیکن اس انتظار کو آپ کی بلا وجہ کی ضد نے ختم کر دیا۔ لیکن اس سے آپ کو کیا ملا؟ وہ پہلی بار کھل کر بولی۔ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اور اب اس کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ مزید بولی، اگر میں اتنی ہی بری ہوں تو مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر میں آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو پھر میری زندگی کو قابو کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔
ساویار اسے گھورتا رہا، پھر اچانک اس نے قریب رکھی میز پر مکہ مار دیا۔ تم نہیں سمجھو گی، اس کی بھاری آواز گونجی۔ نور الہدیٰ سہم گئی مگر اپنی جگہ سے نہیں ہٹی۔ تو سمجھائیں مجھے، وہ آہستہ سے بولی۔ میں اب ہر قیمت پر سمجھنا چاہتی ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آپ کو ہوا دے رہی ہے۔ اچانک اس نے اس کے دونوں بازو کو پکڑ کر اپنے نزدیک کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بہت جاننے کا شوق ہے تمہیں، میں بتاتا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے، اور وہ محبت جنون کی حد تک ہے۔ تمہاری ماں نے میری ماں سے اس کا مقام چھینا، تمہارے باپ کے ہونے کے باوجود اس نے میرے باپ کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا، اور پھر تمہارا باپ اس درد سے مر گیا۔ مجھے لگا تمہاری ماں اب بس کر جائے گی، لیکن اس نے وہی کیا جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے میرے باپ سے شادی کی، میری ماں سے اس کی حیثیت چھینی، تو میں تمہیں کیوں خوش رہنے دوں؟ تم اسی کا خون ہو نا۔ میں تمہاری حیثیت ہر قیمت پر چھینوں گا، تم میری ملازمہ بن کر ساری زندگی رہو گی، لیکن تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، اور آج اس بات کی چھاپ میں تم پر چھوڑ کر رہوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اسے بستر پر دھکیل دیا، پوری طرح گڑبڑائی، اپنا آپ چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ اس پر کسی کالے بادل کی طرح سایہ فگن ہو گیا۔ وہ رونے لگی، اپنا آپ چھڑانے لگی، مگر ایک مضبوط مرد سے اپنا آپ چھڑانا ممکن نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے درمیان تمام پردے گرتے چلے گئے، اس کے احتجاج کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا، اس کی آنکھ سورج کی پہلی کرن پر کھلی۔ وہ چند لمحے بے حرکت لیٹا، چھت کو گھورتا رہا، مگر جیسے ہی ذہن پوری طرح بیدار ہوا، رات کے تمام واقعات ایک ایک کر کے اس کے سامنے آنے لگے۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ دل میں ایک عجیب گھبراہٹ تھی جسے وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں، مگر نور الہدیٰ کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ فوراً بستر سے اترا اور تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ پہلے کچن کی طرف گیا، مگر وہاں بھی خاموشی تھی۔ پھر جیسے کسی انجانے خوف نے اسے جکڑ لیا، وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، کیونکہ رات وہ اسی کے کمرے میں رہ گیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اگلے ہی لمحے اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ نور الہدیٰ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے، اور چھری اس نے اپنی کلائی پر رکھی ہوئی تھی، یقیناً خود کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بری رات نہیں سوئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، جبکہ زاویہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں پہلی بار خوف نمایاں تھا۔ نور الہدیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں سننا، مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ آپ نے میری نفرت میں مجھے توڑ دیا۔ زاویہ نے بے اختیار ایک قدم اس کی طرف بڑھایا، مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ مت آئیے میرے قریب، اس کی چیخ کمرے میں گونجی۔ زاویہ نے دونوں ہاتھ اوپر کیے، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ میری بات سنو نور الہدیٰ، پلیز میری بات سنو۔ وہ روتے ہوئے ہنسی۔ کیوں سنوں آپ کی بات؟ کیوں؟ ہر بار میں ہی کیوں سنوں؟ آپ کو میری خوشی سے مسئلہ تھا، میری مسکراہٹ سے مسئلہ تھا، میرے وجود سے مسئلہ تھا، اور آج آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بات سنوں؟ زاویہ کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو گئے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا نور الہدیٰ۔ نور الہدیٰ نے فوراً نفرت سے سر ہلایا۔ نہیں، آپ نہیں جانتے، اگر جانتے ہو تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ زاویہ نے نظریں جھکا لی۔ وہ مزید روتے ہوئے بولی، آپ کہتے ہیں محبت کرتے ہیں، کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ کیا محبت میں انسان دوسرے انسان کو اس حد تک توڑ دیتا ہے؟ زاویہ نے بھی بسی سر سے دیکھا، اور پہلی بار اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے نفرت نہیں کرتا نور الہدیٰ۔ نور الہدیٰ کی آنکھوں میں شدید اذیت ابھری۔ محبت؟ یہ محبت ہے آپ کی؟ مجھ پر چیخنا، مجھے ذلیل کرنا، مجھے قید کر دینا، میری ہر خوشی چھین لینا، اگر یہی محبت ہے تو پھر ایسی محبت سے نفرت بہتر ہے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں بہت تھک گئی ہوں زاویہ، بہت تھک گئی ہوں۔ اس کی بات سن کر زاویہ کے دل میں عجیب سا خوف اترا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور بولا، نہیں تم کچھ نہیں کرو گی، میری طرف دیکھو نور الہدیٰ، میری طرف دیکھو۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور اس نے بنا سوچے سمجھے چھری چلا دی۔ اچانک اس کی قدم لڑکھڑائے۔ زاویہ فوراً لپکا اور گرنے سے پہلے ہی اسے تھام لیا۔ نور الہدیٰ کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، جبکہ وہ بے ہوش ہو کر اس کے بازوؤں میں ڈھل گئی۔
ایک لمحے کے لیے زاویہ کا دل جیسے رک گیا. وہ گھبرا کر اس کا نام پکارنے لگا. نور الہدیٰ، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو. مگر کوئی جواب نہیں آیا، اور پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ نفرت کے نام پر وہ اس انسان کو کھونے کے کنارے تک لے آیا جسے وہ خود اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ سمجھتا تھا. اس نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور سیدھا پورچ کی طرف بڑھا. ڈرائیور نے جب انہیں اس حال میں دیکھا فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ وہ فوراً اسے گاڑی میں لے کر بیٹھ گیا اور چلا کر بولا تھا، فوراً اسپتال پہنچا. اگر اسے کچھ ہوا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. ڈرائیور کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے کیونکہ اس نے آج تک زاویہ کا ایسا روپ نہیں دیکھا تھا. اسے 10 منٹ کا فاصلہ 5 منٹ پہ ہی عبور کر لیا. فوراً ہی اسے ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا گیا. اسپتال میں آئے ہوئے اسے اب 1 گھنٹہ بیت گیا تھا اسپتال میں، مگر ابھی تک ایمرجنسی وارڈ سے کسی نے اسے خیریت کی اطلاع نہیں دی تھی. وہ اسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا. اس کے قدم بار بار ایک ہی جگہ پر آ کر رک رہے تھے اور پھر وہ دوبارہ چلنے لگتا. دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ چیر کر باہر آ جائے گا. چند گھنٹے پہلے تک وہ اپنے غصے اور انا میں الجھا ہوا تھا، مگر آج پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اگر نور الہدیٰ کچھ ہو گیا تو شاید وہ خود کو بھی کبھی معاف نہیں کر پائے گا. اس کے ذہن میں بار بار اس کا زرد چہرہ اور بند آنکھیں گھوم رہی تھی. اس نے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک، میں اب تیری دی ہوئی نعمتوں کا ناشکری نہیں کروں گا، تو بس مجھے معاف کر دے اور اس لڑکی کو زندگی دے دے. میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ انہی خیالات میں گم تھا جب وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صاحبہ باہر آئیں. وہ فوراً ان کی طرف بڑھا. وہ تڑپ کر بولا، ڈاکٹر، میری بیوی اب کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی آواز میں ایسی بے چینی تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی. ڈاکٹر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولی، آپ کی مسز اب خطرے سے باہر ہے اور جسمانی طور پر پہلے سے بہتر. یہ سنتے ہی اس نے بے اختیار سکون کا سانس لیا، مگر ڈاکٹر کی اگلی بات نے اسے پھر خاموش کر دیا. لیکن ذہنی طور پر وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. وہ شدید دباؤ اور اذیت سے گزری ہیں اور انہیں اس وقت سب سے زیادہ ذہنی سکون کی ضرورت ہے. وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی ہیں اور صاف کہہ چکی ہیں کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے. بہتر ہوگا آپ بھی ابھی ان پر کوئی دباؤ نہ ڈالیں اور جب تک وہ اسپتال میں داخل ہیں ان سے ملاقات نہ کریں. نرس اور ہمارا عملہ ان کا خیال رکھے گا. آپ باہر بیٹھ کر نگرانی کر سکتے ہیں. ہمیں صرف اور صرف ابھی پیشنٹ کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ وہ زندگی اور موت کے منہ میں لوٹ کر آئی ہیں. زاویہ نے نظر جھکا لی. ڈاکٹر مزید بولی، بعض اوقات انسان کے زخم جسم پر کم اور روح پر زیادہ ہوتے ہیں. ان کا خیال رکھیے گا کیونکہ انہیں وقت اور تحفظ دونوں کی ضرورت ہے، اور تحفظ شوہر ہی دے سکتا ہے. چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ آہستہ سے بولا، کیا وہ واقعی ٹھیک ہو جائیں گی؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا. اگر انہیں محبت، احترام اور سکون ملا تو ضرور ٹھیک ہو جائیں گی. اور جو حرکت انہوں نے کی ہے یہ پولیس کیس تھا، مگر آپ اثر و رسوخ والے ہیں اسی لیے میں بات کو بڑھا نہیں رہی اور نہ پولیس کیس کر رہی ہوں، مگر آئندہ آپ خیال کریں گے. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئیں جبکہ زاویہ وہیں کھڑا رہ گیا. اس کے کانوں میں صرف ایک جملہ گونجا تھا، محبت، احترام اور سکون. وہ 3 چیزیں جو نور الہدیٰ کو کبھی اسے نہیں مل سکی. اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے اور بے اختیار آنکھیں بند کر لی. اسے پہلی بار اپنی ہر زیادتی پر تلخ جملے اور ہر لمحے کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا جب اس نے جان بوجھ کر اسے تکلیف دی تھی. کچھ دیر بعد وہ آہستہ آہستہ وارڈ کی طرف بڑھا. دروازے تک پہنچ کر اس کے قدم رک گئے. پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے دروازہ آہستگی سے کھول دیا. سامنے بستر پر نور الہدیٰ گہری نیند میں سو رہی تھی. اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک زرد لگ رہا تھا اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور دکھائی دے رہی تھی. زبیر چند لمحے دروازے کے پاس ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اندر آیا اور بستر کے قریب رک گیا. نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی. اسے زندگی میں بہت سے نقصان دیکھے تھے، مگر آج پہلی بار کسی کو کھونے کا خوف اس کی ہڈیوں تک اتر گیا. وہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. مجھے معاف کر دو نور. اس کے لبوں سے بے اختیار سرگوشی نکلی. میں نے تمہیں سمجھنے کے بجائے ہر بار تکلیف دی، تمہاری خاموشی کو ضد سمجھتا رہا، تمہارے درد کو نظر انداز کیا اور تمہاری خوشیوں کو اپنی انا کے نیچے رونتا رہا. اس نے نظریں جھکا لی اور ایک آنسو اس کے ہاتھ پر آ گرا. میں وعدہ کرتا ہوں آپ کبھی تمہیں رلانے کی وجہ نہیں بنوں گا. تمہیں وہ عزت دوں گا جس کے تم حقدار ہو. تمہیں وہ سکون دوں گا جو میں نے خود تم سے چھین لیا. اور اگر تم مجھے کبھی معاف نہ کرو تب بھی
میں اپنی باقی زندگی تمہاری ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ واپس لانے کی کوشش میں گزار دوں گا۔ وہ خاموشی سے لیٹی سو رہی تھی، مگر پہلی بار زاویہ کو محسوس ہوا کہ نفرت کے نام پر وہ جس دل کو زخمی کرتا رہا، دراصل وہی دل اس کی اپنی زندگی کی سب سے قیمتی حقیقت تھا۔ آج واقعی اس کو کھونے کے احساس سے اس کی روح جھنجھوڑ دی گئی۔ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن اسے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اس کی حالت کے پیش نظر اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس نے راستے میں آہستہ آواز میں احتجاج کیا تھا کہ مجھے حویلی جانا ہے، اماں اور باقی گھر والوں کے پاس، مگر اس نے اس کی اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ اس کے ساتھ اکیلے میں کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اپنے اور اس رشتے کو بحال کرنا چاہتا تھا، اسی لیے فی الحال اسے اکیلے میں وقت گزارنا تھا۔ حویلی میں وہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جا پائے گا۔ اسی خیال کے تحت وہ اسے لیے بنگلے کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ حویلی میں فون کر کے اس نے اس کے کارنامے کی اطلاع ضرور دی، تاکہ اس کو وہاں کے مکین بھی نصیحت کر سکیں۔ جو حرکت اس نے کی ہے وہ کتنی نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ وہ کھڑکی کے قریب بیٹھی خاموش نظروں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ واپسی کے بعد سے اس نے ایک لفظ بھی زاویہ سے نہیں بولا تھا، حالانکہ اس نے 2 مرتبہ اس کی طبیعت دریافت کی، لیکن ہر بار اسے خاموشی ہی ملی۔ اب بھی وہ اپنے خیالات میں گم بیٹھی تھی، جیسے اس کے ارد گرد موجود ہر چیز بے خبر ہو۔ اسے ابھی تک اپنی پارٹی میں نہ جانے کا افسوس ہو رہا تھا، اور رات جس طرح اس نے اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، یہ بات بھی اسے اندر سے اندر ٹوٹ رہی تھی کہ خوبصورت رشتے کو اسے اپنی نفرت کی نظر کر دیا۔ وہ اس طرح اپنی زندگی کا آغاز نہیں چاہتی تھی، مگر نفرت نے اسے وہ بھی کرنے پر مجبور کیا جس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ چند لمحے بعد اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے موجود تھی۔ نور الہدیٰ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور فوراً اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا، جیسے اس کی موجودگی بھی برداشت نہ کر سکتی ہو۔ زاویہ چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا اور ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، خون بہت ضائع ہوا ہے، کھانا کھاؤ، دوائی لو اور آرام کرو، اس طرح بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ پہلے کی نسبت غیر معمولی حد تک نرم تھا، مگر نور الہدیٰ کے چہرے پر کوئی اثر نہیں آیا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا، جب بھوک لگے گی کھانا کھا لوں گی، میرے سر پر سوار نہ ہو۔ نہ جانے اس میں کہاں سے ہمت آ گئی تھی کہ وہ زاویہ کے منہ پر بولی پڑی۔ زاویہ نے چلنے میں اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لیا۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے تمہیں بھوک ہے یا نہیں، اس لیے فضول ضد مت کرو نور۔ اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی تو اس کی آواز قدرے سخت ہو گئی۔ میرے غصے کو ہوا مت دو، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ابھی تک۔ میں نرمی سے تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر وقت نرمی ہی دکھاؤں گا۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ، تمہیں پتا ہے تم نے پولیس کیس کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے تعلقات شہر میں بھی ہیں، ورنہ ابھی میں جیل میں ہوتا اور تم بھی جرمانہ ادا کر رہی ہوتی۔ بے عقل لڑکی، یہ گاؤں نہیں ہے کہ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تمہاری اس حرکت پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ یہ شہر ہے، یہاں پر ہر چیز پر کیس ہو جاتا ہے۔ نور الہدیٰ نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی اس کے لہجے میں آنے والی یہ سختی کسی بھی وقت مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس نے خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ پلیٹ اٹھا لے، مگر اگلے ہی لمحے زاویہ نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ زاویہ نے پلیٹ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لی تھی۔ کیا کریں آپ؟ وہ بے اختیار بولی۔ زاویہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایک نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ کھاؤ، تمہارے ہاتھ میں زخم ہے، خود کھاؤ گی تو تکلیف ہوگی۔ اس نے اپنی سیدھی کلائی ہی کاٹی، اسی لیے زاویہ اس پر زور نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ نور الہدیٰ چلنے میں اسے دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی شخص ہے جو چند دن پہلے تک اس کی ہر بات پر غصہ کرتا تھا، اس کی بالکل فکر نہیں کرتا تھا۔ کئی دن وہ بخار میں پھنکتی رہتی، وہ دیکھتا بھی نہیں تھا، بلکہ اس پر اور دباؤ ڈالتا تھا کہ میرے کام کرو، اور آج اس کے انداز ہی بدل گئے۔ اسے خاموشی پر زاویہ نے بھویں سکیڑ لی۔ میں دوسری بار نہیں کہوں گا۔ اس نے آہستہ سے نوالا لے لیا تھا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کی نوعیت پہلے جیسی نہیں تھی۔ زاویہ ایک ایک نوالا بنا کر اسے کھلاتا جا رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کھاتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں اب بھی ناراضگی موجود تھی،
دکھ موجود تھا اور وہ سب زخم بھی موجود تھے جو آسانی سے بھرنے والے نہیں تھے، مگر اس وقت وہ اتنی کمزور تھی کہ کسی بحث کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ چند منٹ بعد پلیٹ خالی ہو چکی تھی۔ سابیر نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور پھر دوائی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ بھی کھا لو۔ نور الہدیٰ نے بغیر کچھ کہے دوائی لے لی۔ سابیر نے پہلی بار اطمینان کا سانس لیا، پھر آہستہ سے بولا، اب سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ اگر تم مجھے جاگی ہوئی نظر آئیں تو یہ یاد رکھنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر بستر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زاویار چند لمحے وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی اداسی تھی جو اسے اندر تک بے چین کر رہی تھی، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ کسی کا اعتماد کھونا کتنا آسان اور اسے واپس حاصل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اس کی روح کا سکون تھی۔ وہ اسے محبت کرتا تھا، ہاں، بس محبت کرنے کے بعد اسے تکلیف دیتا تھا، لیکن اب وہ انداز بھی بدل گئے تھے۔ بہت سی تکلیف دینے کا اب سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اگر اس نے ایک دفعہ اس معصوم لڑکی کو کھو دیا، ساری زندگی وہ تڑپتا رہے گا، مگر وہ اسے نہیں ملے گی۔ چند لمحے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سوچ ہوتی ہے، تب جا کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ دوپہر 2 بجے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا فائلوں اور کاغذات میں مصروف تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی توجہ کسی کام پر نہیں تھی۔ صبح سے کئی بار وہ ایک ہی صفحہ پڑھ چکا تھا، اور ہر بار اس کا ذہن نور الہدیٰ کی طرف چلا جاتا۔ اس کا زرد چہرہ، اس کی نم آنکھیں، اور وہ لمحہ جب وہ اس کے بازوؤں میں بے ہوش ہوتی، مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ ابھی وہ انہی خیالات میں گم تھا جب دروازے پر دستک ہوئی، اور اگلے ہی لمحے سکندر صاحب اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی زاویار فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ رات ہی اس نے فون پر انہیں سب کچھ بتا دیا تھا، اور آج وہ حویلی سے سیدھا یہاں پہنچے۔ سکندر صاحب نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا، انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ اندر سے کس قدر ٹوٹا ہوا ہے۔ زاویار چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور اپنے باپ کے سینے سے لگ گیا۔ سکندر صاحب نے خاموشی سے اس کا کندھا تھپتھپایا اور چند لمحے اسے خود کو سنبھالنے کا موقع دیا، پھر نرمی سے بولے، زاویار مرد بنو، کیا ہو گیا تمہیں؟ فون پر بھی تم اس قدر عجیب طرح باتیں کر رہے تھے، پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ یہ سن کر زاویار نے آنکھیں بند کر لی تھی، جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ سکندر صاحب دوبارہ بولے، غلطی ہوئی ہے تو ہم بات کریں گے، اس سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر زاویار نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، نہیں بابا، کوئی بات نہیں کرنا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ نور اس حد تک جا سکتی ہے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور اس کے لہجے میں واضح پشیمانی تھی۔ سکندر صاحب خاموشی سے اسے دیکھتے رہے جبکہ وہ بولتا چلا گیا، ہاں، مجھے اس سے نفرت تھی، صرف اس لیے کہ وہ اس عورت کی بیٹی ہے جس نے میری ماں کی زندگی خراب کی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ اسے تکلیف دے کر شاید میرے دل کا غصہ کم ہو جائے گا، لیکن بابا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہر بار اسے تکلیف ہوئی اور اذیت مجھے۔ سکندر صاحب کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی، جبکہ زاویار کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ نور میرے لیے بہت اہم ہے، میں اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بابا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس نے لرز سی آواز میں کہا۔ میں سب کچھ ٹھیک کروں گا، جو تکلیف میں نے اسے دی میں سب ٹھیک کروں گا۔ میں نے اچھا نہیں کیا، اور اب مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہو گیا ہے۔ اگر وہ اس دنیا سے چلی جاتی تو میں کس طرح زندہ رہتا؟ مجھے اس کے بغیر جینے کی عادت ہی نہیں۔ اس کے الفاظ میں ایسا درد تھا جو برسوں سے دبا ہوا تھا، مگر آج باہر نکل آیا۔ سکندر صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے آنسو صاف کیا اور نرمی سے بولے، اچھا بس خاموش ہو جاؤ، اتنا زیادہ پریشان مت ہو، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے، لیکن ہر انسان اپنی غلطی ماننے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تم نے مان لی ہے، اب باقی کام بھی کر لو گے، مجھے تم پر یقین ہے زاویار۔ زاویار نے نم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا، جیسے ان کے الفاظ نے اس کے دل کا کچھ بوجھ کم کر دیا ہو۔ سکندر صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، رشتے نفرت سے نہیں، محبت سے سنبھلتے ہیں بیٹا۔ اگر واقعی نور تمہارے لیے اتنی اہم ہے تو اب اسے یہ احساس دلاؤ کہ وہ تمہارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، صرف لفظوں سے نہیں، اپنے عمل سے اسے یقین دلاؤ۔ زاویار نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا بابا، اس بار واقعی سب ٹھیک کر دوں گا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ سکندر صاحب مسکرا دیے اور اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ زاویار کئی دنوں بعد پہلی بار اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کر رہا تھا۔
رات 10 بجے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اگلے ہی لمحے ساویار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نور الہدیٰ صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے پاؤں سے مٹ لیے۔ زاویہ نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور خاموشی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ پاؤں پھیلا لو، کوئی بات نہیں۔ اس کی آواز نسبتاً نرم تھی۔ نور الہدیٰ نے نظر جھکا لی اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ زاویہ نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ شروع کر دی۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا اور کمزوری فیل تو نہیں ہو رہی؟ اس نے کام کرتے کرتے پوچھا۔ نور الہدیٰ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ زاویہ اس کی کلائی پر پٹی باندھتے ہوئے دوبارہ بولا، ملازمہ بتا رہی تھی تم جوس پینے میں بہت نخرے کرتی ہو۔ پہلے ہی بتا رہا ہوں، جب تک تم مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں حویلی لے کر نہیں جاؤں گا۔ آئی بات سمجھ؟ نور الہدیٰ نے اس کی بات سن کر آہستہ سے کہا، مجھ سے پیا نہیں جاتا، میں زیادہ کھا بھی نہیں پاتی۔ زاویہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، اب تمہیں کھانا پینا پڑے گا، تمہیں سب نگرانی میں خود کروں گا۔ اس کے انداز میں حکم بھی تھا اور فکر بھی۔ نور الہدیٰ کے چہرے پر ہلکی سی حیرت آئی، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر وہ آہستہ سے بولی، بڑے بابا آئے تھے مگر وہ مجھ سے ملے کیوں نہیں؟ زاویہ کے ہاتھ رکے نہیں تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی آ گئی۔ وہ بولا، جو کارنامہ تم نے سر انجام دیا ہے، تمہیں لگتا ہے تمہارے بابا تم سے ملیں گے؟ بہت ناراض ہے وہ تم سے۔ نور الہدیٰ نے گھبرا کر اسی طرف دیکھا۔ زاویہ مزید بولا، تم حویلی چلو، تمہیں تو تمہاری ماں بھی ٹھیک کرے گی اور میرا باپ بھی ٹھیک کرے گا۔ اس کے پاس سن کر نور الہدیٰ کا چہرہ مزید زرد ہو گیا۔ وہ فوراً سہم گئی اور بولی، آپ مجھے بچائیں گے نہیں؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی تو ہوا ہے۔ زاویہ نے ایک دم اس کی طرف دیکھا اور اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ چپ رہو تم، میری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سب تمہاری اپنی کارستانی ہے۔ انسان کو غصہ آتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات، لیکن اس طرح خود کو مارنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ بیوقوف لڑکی۔ وہ اچانک کھڑا ہو گیا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس بند کر کے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نور الہدیٰ چند لمحے وہیں بیٹھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں اب پہلے جیسا بوجھ نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھنے لگی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتی تھی زاویہ غصہ کرتا ہے، چیختا ہے، مگر اس بار اس کے غصے کے پیچھے بھی ایک فکر چھپی ہوئی تھی جو اس کے دل کو انجانے میں سکون دے رہی تھی۔ وہ اسی فکر کے لیے تو ترس رہی تھی، اور آج جب وہ مل رہی تھی تو اس کے دل میں عجیب سی خوشی اتر رہی تھی، جیسے کسی ٹوٹے ہوئے رشتے میں پہلی بار کوئی نرم سی کرن داخل ہو۔ 2 دن بعد وہ کمرے میں خاموشی سے بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اچانک دروازہ تیزی سے کھلا اور 4 لڑکیاں اندر داخل ہوئی۔ نور الہدیٰ ایک لمحے کو چونک گئی، پھر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ عائشہ سب سے آگے تھی اور وہ بھاگ کر سیدھا اس کے گلے لگ گئی۔ وہ خوشی سے بولی، کیسی ہو محترمہ، یہاں آ کر بیٹھ گئی ہو؟ ہم سب نے تمہیں فیئرویل میں بہت مس کیا تھا۔ نور الہدیٰ ابھی بھی حیران کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ تم سب یہاں کیسے آئی ہو؟ اس کی آواز میں الجھن تھی۔ زینت آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہارے شوہر آئے تھے بابا کے پاس، انہوں نے بابا سے بات کی اور سردار زاویہ کی بات کون ٹال سکتا ہے؟ بابا نے فوراً اجازت دے دی اور ہم تمہارے شوہر کی گاڑی میں ہی ڈرائیور کے ساتھ آئے ہیں۔ نور الہدیٰ نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے حیرت سے کہا، تم لوگ مذاق کر رہے ہو نا؟ یہ سب جھوٹ ہے نا بنش؟ بنش آگے بڑھی اور سنجیدگی سے بولی، کوئی جھوٹ نہیں ہے، تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں سردار زاویہ جیسا شوہر ملا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم نے جو خودکشی کی کوشش کی تھی اس کے بعد سے وہ بہت زیادہ ڈر گئے ہیں۔ پورے گاؤں نے تمہاری صحت یابی کے لیے دعا کی ہے اور یہ سب زاویہ صاحب کے حکم پر ہوا۔ نور الہدیٰ کے چہرے پر جذبات کا طوفان امڈ آیا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس خاموش کھڑی رہی۔ عائشہ نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ اچھا بس اب زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب تمہارے لیے بہت ساری چیزیں لائے ہیں اور گھر سے بھی کھانا بنایا ہے، چل اب نیچے چلتے ہیں، سب کچھ تمہارے سرپرائز ہے۔ زینت نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگی۔ نور الہدیٰ اب بھی حیرت میں تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی گرم جوشی اتر رہی تھی۔ وہ نیچے کی طرف قدم بڑھاتی گئی اور ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نرم سی امید جاگ رہی تھی جو کافی عرصے سے خاموش پڑی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر حویلی کے صحن میں پڑی، جہاں معمول سے ہٹ کر حویلی ہلکی سی چہل پہل تھی۔ کچھ لڑکیاں کرسیاں
لگا رہی تھی، کچھ میز سجا رہی تھی اور کچھ رنگین کپڑوں سے سجاوٹ کر رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے حیرت سے اپنے آس پاس دیکھا۔ تم لوگ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ عائشہ ہنسی اور بولی، یہ سب تمہاری فیئرویل پارٹی ہے، ہم نے سوچا جو خوشی تم سے چھن گئی تھی وہ واپس لے آئیں۔ تمہارے شوہر نے کہا کہ تمہاری ادھوری خوشیاں پوری ہونی چاہیے۔ نور الہدیٰ کی آنکھوں میں نمی اور مسکراہٹ دونوں ایک ساتھ آ گئے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، وہ واقعی یہ سب میرے لیے کر رہے ہیں؟ زینت نے فوراً سر ہلایا۔ وہ صرف حکم نہیں دیتے نور، وہ فکر بھی کرتے ہیں، تمہارے لیے بہت بدل گئے ہیں۔ اس نے آہستہ سے نیچے دیکھا جیسے ان باتوں کو ہضم کر رہی ہو۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، چلو اب اندر بیٹھو، آج تم اداس نہیں ہوگی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور آج کا دن صرف تمہارا ہے۔ نور الہدیٰ نے گہرا سانس لیا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے چہرے پر اب جو مسکراہٹ تھی وہ صرف فیئرویل کی خوشی نہیں تھی، بلکہ اس احساس کی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی ہے جو واقعی اس کی خوشیوں کا خیال رکھتا ہے۔ اور وہ شخص زاویار تھا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پورا دن خوشیوں میں ہی گزر گیا۔ اس نے واقعی اپنی فیئرویل اپنے گھر میں منائی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ رات کا سناٹا حویلی پر چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے آج کے دن کو یاد کر رہی تھی جو کافی عرصے بعد اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ فیئرویل پارٹی جی بھر کر انجوائے کر چکی تھی اور پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی مسکراہٹ واقعی کسی کے لیے اہم ہے۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور قدم زاویہ کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے گہری سانس لی اور ہلکی سی دستک دی۔ پہلی ہی دستک پر اندر سے اجازت مل گئی تھی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو زاویہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر فوراً نرمی آ گئی تھی۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے تمہیں؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور فکر بھی۔ نور الہدیٰ نے سر جھکا لیا اور ایسے سے نفی میں سر ہلایا، پھر چند قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گئی اور دھیمے لہجے میں بولی، میں آج کی رات آپ کے پاس رک سکتی ہوں؟ زاویہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا جیسے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر ہلکے سے بولا، کیا بات ہے، لگتا ہے ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولی، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے جو میرے لیے کیا میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ زاویہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یعنی مجھے میری غلطیوں کی معافی مل رہی ہے؟ نور الہدیٰ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ نے معافی مانگی کب جو میں آپ کو معاف کروں؟ یہ سن کر زاویہ کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت آئی، پھر اگلی ہی لمحے وہ آہستہ سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نور الہدیٰ چونک گئی۔ زاویہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور بھاری آواز میں بولا، مجھے معاف کر دو نور الہدیٰ، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تمہیں بار بار تکلیف دی، تمہیں سمجھنے کے بجائے تمہیں توڑتا رہا، اور اب جب تمہیں کھونے کے قریب پہنچا تو پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے کیا کھو دیا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، مجھے اس خوف نے توڑ دیا کہ اگر تم میری زندگی سے چلی گئی تو میں کیا رہ جاؤں گا۔ میں تمہارے بغیر جینے کا عادی نہیں ہوں نور، میں نے سب بدل دیا ہے، وہ نفرتیں، وہ غصہ، وہ بدلے، سب پیچھے چھوڑ چکا ہوں۔ میں بس اب تمہارے ساتھ سکون چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ ایک عام سی زندگی چاہتا ہوں۔ نور الہدیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب بیٹھی اور اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے زاویہ، میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ آپ کو احساس ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ بس یہی چاہا تھا کہ کوئی مجھے سمجھنے کی کوشش کرے، کوئی میری خاموشی کو سن لے، اور آج لگ رہا ہے کہ وہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ زاویہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نور الہدیٰ نے آہستہ سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور بولی، مجھے ایسا ہی ہم سفر چاہیے تھا، جو مجھ سے محبت کرے، مجھے کھونے سے ڈرے اور میری مسکراہٹ کی قدر کرے۔ آج وہ خواب پورا ہو گیا ہے۔ زاویہ نے بھی اس کے گرد بازو حائل کیے اور پہلی بار اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے برسوں کی جنگ کے بعد اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے سہارے بیٹھے رہے اور اس خاموشی میں اب نفرت نہیں تھی، صرف محبت تھی اور ایک نئی شروعات کی امید۔